شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کے بارے میں ان سے کچھ سوال جواب نہیں کیا جائے گا، بس حضور پاک کا کام صرف ڈرانا اور خوشخبری سنانا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اسلام عطا فرمایا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، یہ جو ہماری زندگی ہے یہ عارضی ہے، ہر چیز فنا ہو جانی ہے، ہم قبر میں چلے جائیں گے اور اپنے اعمال ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو خدا را ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ جیسے ہی اذان کا ٹائم ہو، دنیا کے سارے کام چھوڑ کر ہمیں اللہ کے حضور جھک جانا چاہیے۔ اسی میں ہماری صلاح ہے اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔ لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو ہے آج دین اسلام سے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں سے دور ہیں، تو اس لیے ہر بندہ ہم میں پریشان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی پریشانی دنیاوی جو ہے وہ بھی ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ اللہ کے حضور جھکیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم مانیں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اب فیصلہ ہم نے خود ہی کرنا ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو پیارے مسلمانوں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دوزخ کی آگ سے بچائے۔ پیارے مسلمانوں، آج کا دن موقع ہے، کل یہ ہمیں موقع ملے نہ ملے، تو لہٰذا آخرت کے بارے میں سوچیں۔ دنیا عارضی ہے اور رزق حلال ہمیں کمانا چاہیے۔ ہم رزق کمانے کے پیچھے اتنے لالچی اور اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں حلال اور حرام کا پتہ ہی نہیں۔ تو خدا را رزق حلال خود کمائیں، بچوں کو بھی رزق حلال کھلائیں، انشاءاللہ عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔